بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا ہے اور دونوں قوموں کے بیچ میں 100 سالوں کا فرق لکھا گیا ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک وہ قوم عاد ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ تاریخی حوالوں میں الاحقاف ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا ہے۔ کبھی یہ علاقہ بہت شان و شوکت اور سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایسا صحرا بن چکا ہے کہ بڑے سے بڑا مہم جو بھی قدم رکھنے سے ڈرتا ہے۔ اس وقت اس موت کی وحشتناک وادی میں قدم رکھنا خودکشی کے مترادف ہے۔ خشک ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جائے۔ بے شک یہ صحرا اللہ پاک کے عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں، آبشاروں اور بہت اونچی عمارتوں اور قلعوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کی سپر پاور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سال سے لے کر کے 1000 سال ہوتی تھی۔ اللہ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا نہیں کی، ایسی قوم کی جس میں کوئی بیماری نہیں تھی، لوگ بوڑھے بھی نہیں ہوتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے تھے اور نہ ہی ان کی بینائی میں کوئی فرق پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے دور کے 1000 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا، یعنی ایسی طاقتور قوم نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ بعد میں پیدا کی گئی۔ قوم عاد کی طاقت کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بستری کر لیتا تھا تو وہ عورت ایک بار میں ہی حاملہ ضرور ہو جایا کرتی تھی۔ اسی خوبی کی وجہ سے وہ قوم بہت زیادہ پھیل گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ ہود علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ قوم عاد میں 13 قبیلے تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ قوم عاد ایک طاقتور، بہادر اور بت پوجنے والی قوم تھی۔ قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت کی پوجا شروع کی تھی۔ بت پرستی میں پڑھنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حدیں پار کر دیں۔ معاشی لحاظ سے وہ قوم ایک سپر پاور تھی، لیکن پھر انہوں نے پتھر کے خدا بنا لیے اور گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہوں میں ڈوب گئے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے انہی میں سے اپنے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث فرما دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ دوستوں، حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان تک نہ دھرتے تھے۔ قوم عاد کے 2 قبائل قلمان اور خلجان ایسے تھے کہ جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو قلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ سب قبیلے خلجان کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا پر تو میری مدد فرما۔ سورہ مومنون آیت نمبر 39۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سر سبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو،
وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام سے پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ یعنی دیوانہ کر دیا ہے۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں ہی خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بد سے بدتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں نے اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض کرنا شروع کر دیا۔ دوستوں، قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلے والی قوموں میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی مشکل کسی بھی قوم پر آتی تھی تو وہ لوگ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر سے وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے، چنانچہ 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اس لیے جیسے ہی قوم عاد کا وفد مکہ شریف پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی اور شراب و شباب کی محافل کا انعقاد کیا گیا۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 مہینے تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل ہو کر ناچ گانوں کی محفلوں میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی رقاصہ اور گانے والیوں کے ذریعے سے اشعار میں ان کو یاد کروایا کہ وہ کس مقصد سے حجاز مقدس کی طرف آئے بیٹھے ہیں۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے ہی والی ہے، چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ دیکھ کر جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا اور اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابرو عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 24۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور کالا طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا اور سارے لوگ اور محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی۔ بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی، اور اس طرف سے وہ پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب کرے، آمین۔ دوستو، میں ہوں امن رضا قادری اور یہ تھی قوم عاد کی تباہی کی داستان۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔